الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج جو صورتیں تلاوت ہوئی ہیں اس میں سورہ انفال کی تلاوت ہوئی اور سورہ توبہ کی بھی تلاوت کی گئی ہے. سورہ توبہ کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے. سورہ انفال آپ نے مکمل سماعت فرمائی. یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں. یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں اور ہم پہلے اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو وہ اس وقت کے ماحول اور اس ماحول سے پیدا ہونے والے موضوعات کے مطابق ان کے مضامین اتارے گئے ہیں. اس وقت جو مسائل درپیش ہوتے تھے اور جس قسم کی نظریاتی بحثیں ابحاث پیش آتی تھیں، عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے جو معاملات ہوتے تھے اس کے لیے قرآن متوجہ ہوتا تھا. اس میں کفار تھے، مشرکین تھے. اور یہاں مدینہ طیبہ میں بھی کفار و مشرکین سے واسطہ پڑا جب انہوں نے مسلمانوں پہ حملے کیے اور جنگیں چھیڑ دی، لڑائیوں کا ماحول پیدا کر دیا. تو اس حوالے سے اللہ نے احکام نازل فرمائے اور جنگ و جدال کے حوالے سے خاص احکام اتارے گئے. یہ سورہ انفال میں اسلامی جہاد، غزوات اور جنگ و جدال اور قتل و قتال کے حوالے سے اللہ کے احکام نازل ہوئے کہ اگر مسلمانوں پر ایسا وقت آ جائے کہ ان کو اپنے دشمنوں سے دو بدو ہونا پڑ جائے تو پھر وہ ان حالات میں کیسے نمٹیں گے. ظاہر اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ ہمیں ہاتھ باندھ کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا. جہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا موقع ہے وہاں وہ کام کروایا گیا ہے، اور جہاں تلوار اٹھا کر میدان میں اترنے کا وقت ہے وہاں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. لہذا یہاں پر بہت ساری آیتیں ہیں. تقریباً یہ پوری صورت جو ہے وہ اسی موضوع پر مشتمل ہے. جنگ اور لڑائی کیسے ہو، کس طرح کرنی ہے، تمہیں دشمن سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے، تمہاری ٹیکنیک کیا ہونی چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، دشمن کو کتنا تمہیں مجبور کرنا ہے اور کس کس طرح اس کے حملوں کا جواب دینا ہے، یہ سب بتایا ہے. اور لڑائی کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں، خاص طور پہ مال غنیمت وغیرہ کا معاملہ، وہیں سے بات شروع کی. یسألونک عن الانفال کہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، غنیمت کے جو مال ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیں یہ غنیمتیں سب اللہ کی اور رسول کی ہیں. فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے معاملات کو درست کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ سورہ انفال یہاں سے شروع ہو رہی ہے. دیکھیے، اچھا مومن ہو، اگر تم مومن ہو. اور مومن کون ہوتا ہے، مومن کی کوالٹیز کیا ہیں؟ ایک اعلیٰ درجے کا مومن اللہ کی نظر میں وہ کون ہوگا، ذرا وہ بھی سن لیجئے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے محاسبے کی آیتیں بھی ہیں. ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے. ہم سب کو اس بات کا دعویٰ تو ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ مومن کی جو شان بیان کرتا ہے اس پہ بھی اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ کیا ہم کسی بھی درجے میں اس معیار پہ پورے اترتے ہیں. اللہ کا جب ذکر ہو تو ڈر جاؤ.
اب یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کے واسطے لوگ دیتے رہتے ہیں اور ظلم ہوتے رہتے ہیں، خدا کا خوف دور دور تک نظر نہیں آتا، شرم حیا نظر نہیں آتی، پھر دیکھیے ان کا ایمان سے کتنا رشتہ رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن وہ ہیں کہ جب ان پہ ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اور قوت آ جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے۔ اور مومن والا ربہم یتوکلون، اور مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے، آپ بھی اور جو بہنیں ہماری سن رہی ہیں وہ بھی سن لیں۔ ان حالات کے اندر بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، گھریلو معاملات میں جگہ جگہ اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں اور اس ذات کو پیش نظر رکھیں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہوں اور ہم ایمان کے معیار پہ پورے اتریں۔ اور آگے فرمایا اور مومن کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومن کون ہیں؟ جو ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی ان کے ذمے کوئی خرچ ہے اللہ کے حق کے طور پہ یا بندوں کے حق کے حوالے سے، وہ وہاں اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، یہ مومن ہے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں پکے اور سچے مومن۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے مومن کی تعریف، مومن کی کوالٹیز، مومن کی صفات۔ اب اللہ اجر کیے بغیر نہیں رہتا، اجر بیان کیے بغیر نہیں رہتا، وہ ایسا کریم ہے کہ جب یہ چیزیں بیان کی کہ تم ایسے ہو جاؤ تو ساتھ میں پھر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، لہم درجات عند ربہم، تو اے مومنو پھر تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے پاس بڑے درجے رکھے ہوئے ہیں، بڑے درجے تمہیں دے گا وہ، وَمَغْفِرَةٌ، اور مغفرت سے نوازے گا، اپنی بخشش، وَرِزْقٌ کریم، اور عزت والا رزق تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ سب اس نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو یہ صورت اس طرح کے اور مزید احکام آگے آ رہے ہیں، وہی جو جیسے میں نے کہا کہ اس میں مسلمانوں کو جنگی حالات سے نمٹنے کے اصول بتا دیے گئے۔